ایک تصویر مصور سے سوال کرتی ہے کہ اسے کیوں بنایا گیا، مگر پھر کیوں انسان صدیوں سے اپنی تخلیق کے مقصد کو کھوج رہا ہے۔ السلام علیکم، پروگرام گامدی میں خوش آمدید۔ ناظرین، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ غالب نے اس شعر میں اس سوال کو سمو دیا ہے جو صدیوں سے انسان کے لاشعور اور شعور میں پیوست ہے، یعنی وہ سوال انسان کی تخلیق کا جواز ہے، وہ بنیادی وجہ جس کے لیے خدا نے حضرت انسان کو پیدا کیا، اور اسی بنیادی وجہ پہ آج ہم اپنے شرکا اور محترم جاوید احمد غامدی کے مابین گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے۔ غامدی صاحب، انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کے لیے مکینوں کا انتخاب کر رہا ہے۔ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسی دنیا بنائے گا جو ابدی ہوگی، جس میں موت پر بھی موت طاری ہو جائے گی، جس میں ماضی کا کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، مستقبل کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں انسان اپنا ارتقاء ہمیشہ کے لیے جاری رکھ سکے۔ جب کسی مخلوق کے انتخاب کا موقع آیا تو اس کے لیے انسان کا انتخاب کیا گیا۔ اس کو بڑی ہی خوبصورت تمثیل میں قرآن نے بیان کیا ہے کہ ہم نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ہم ارادہ و اختیار کی امانت پیش کریں تو ہم نے پہاڑوں کے سامنے اس کو رکھا، زمین و آسمان کے سامنے رکھا۔ یہ انسان تھا جس نے آگے بڑھ کر اس کو اٹھا لیا، اور یہی وجہ ہے کہ سب سے بڑا شرف بھی اسی کو ملنے والا ہے کہ یہ خدا کی ابدی جنت کا مکین ہو جائے گا۔ غام صاحب، آپ نے فرمایا کہ انسان جنت میں اپنی ارتقاء کو آگے بڑھا سکے گا، تو غامدی صاحب انسان تو اپنی ارتقاء کی اس منزل پر پہنچ چکا ہوگا جہاں وہ اعلیٰ ترین فکری و بشری صلاحیتوں کا مالک ہوگا، تو جنت میں ارتقاء کو آگے بڑھانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی انسان جب ایک باشعور مخلوق ہے، وہ اپنے وجود کا بھی شعور رکھتا ہے، اپنے گرد و پیش کا بھی شعور رکھتا ہے، اور آپ نے یہ دیکھا کہ اس دنیا میں جب وہ آیا تو ہزاروں سال کروٹیں لینے کے بعد بالآخر ان 2-3 صدیوں میں اس نے اس کائنات کے اندر کے بے شمار راز دریافت کر لیے۔ تو یہ چھوٹی سی دنیا، یہ عارضی دنیا جو محض اس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے کہ یہاں سے اس کے مکینوں کا انتخاب کر لیا جائے، جب اس کے مقابل میں وہ دنیا وجود میں آئے گی تو معلوم نہیں اس کے اندر کیا راز ہوں گے، کیا نوعیتیں ہوں گی، کیا معاملات ہوں گے کہ جن کے اندر انسان اپنے علم، عقل اور شعور کے ساتھ خدا کی ابدیت میں شریک ہو جائے گا۔ غامدی صاحب، انسان کو خدا نے اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ جنت کے مکینوں کا انتخاب کر سکے، تو غامدی صاحب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس انتخاب کے اوپر اس لیے پورا نہیں اترتے کہ ان کے اندر وہ فکری و بشری صلاحیتیں نہیں موجود ہوتی، تو ان کا کیا ہوگا؟ کسی انسان کے اندر بھی اس صلاحیت کا فقدان نہیں ہے، ہر انسان کو یہ صلاحیت دے کر پیدا کیا ہے، اور جس امتحان میں اس کو ڈالا ہے وہ اس کے اخلاقی وجود کا امتحان ہے، نہ کہ اس کی صلاحیتوں کا امتحان ہے۔ بنیادی صلاحیت ہر شخص میں موجود ہے، اخلاقی وجود کا امتحان کیا جا رہا ہے، اس میں کچھ کامیاب ہو رہے ہیں، کچھ ناکام ہو رہے ہیں، اور اخلاقی وجود کا شعور بھی یکساں دیا گیا ہے، اس کی تعلیم بھی یکساں دی گئی ہے، اس کی ہدایت بھی یکساں دی گئی ہے، اس کے لیے مواقع بھی یکساں رکھے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے اس دنیا کو چلا رہا ہے اس میں اخلاقی وجود کے امتحان کے لیے جتنے اسباب ممکن تھے اس نے پیدا کر دیے۔ قرآن مجید میں یہ بھی تو آتا ہے نا کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو دنیا میں کرنا کیا ہے، یعنی جنت کے مکینوں کا انتخاب ہو رہا ہے تو اس انتخاب کے لیے بنیاد کیا ہے؟ وہ بنیاد یہ ہے کہ آپ خدا کے بندے بن کر رہیں، یعنی اس کو اگر سادہ لفظوں میں بیان کیجئے تو وہ یہ ہے کہ خدا کی بندگی کا حق ادا کرو گے تو جنت کے مکین ہو جاؤ گے، اور سرکشی کا رویہ اختیار کرو گے تو اس سے محروم ہو جاؤ گے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں عبادت کی جائے، اپنے آپ کو ایک سرٹن معیار کے اوپر لایا جائے، اور اس کے بعد اس عمل کی وجہ سے جنت میں اور یا دوزخ میں انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر داخل ہو۔ یعنی جب یہ طے کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی جنت کے مکینوں کا انتخاب کرے گا تو پھر یہ بتانا ضروری تھا کہ یہ انتخاب کس بنیاد پر ہوگا۔ تو یہ بنیاد ہے جو قرآن نے بتائی ہے کہ یہ سرکشی اور بندگی کی بنیاد پر ہوگا۔ اگر بندہ اس شعور کے ساتھ جیتا ہے کہ میں بندہ ہوں، میرا ایک خالق ہے، مجھے ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، مجھے اپنے اخلاقی وجود کو پاکیزہ بنانا ہے، تو وہ بندگی کا حق ادا کرے گا اور اس کے نتیجے میں جنت کا مکین ہو جائے گا۔ اگر وہ سرکشی اختیار کر لیتا ہے، حقائق کو تسلیم نہیں کرتا،
تو پھر لازمی طور پر اس کا نتیجہ اس کے سامنے آ جائے گا. صاحب یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا کہ خدا نہ انسان کو تخلیق کرتا نہ اس کو جنت میں جانے کی ضرورت پیش آتی. یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں کراچی اس لیے جا رہا ہوں کہ کراچی ہے، بھائی کراچی نہ ہوتا نہ مجھے کراچی جانا پڑتا. تو غالب صاحب یہ تو انسان کی پیدائش کے بعد اس کو ایک ٹیمپٹیشن دی گئی کہ تم اس کرائٹیریا کے اوپر عمل درآمد کرو تو تمہیں جنت یا دوزخ میں بھیجا جا سکتا ہے. لیکن انسان کی تخلیق یعنی حضرت آدم کی جو تخلیق میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جو کی گئی اس کے وقت خدا کے ذہن میں کوئی کیا پلان تھا؟ جیسے مثلا یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ حوا کی نافرمانی کے نتیجے میں آدم کو جنت سے نکال دیا گیا، تو کیا وہ ساری تبدیلی کرنا پڑی پلان میں؟ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت اسکیم تھی اسی کو قرآن مجید میں بیان کیا، اسی کو بائبل میں بیان کیا ہے. جہاں جہاں بھی اللہ کے پیغمبر آئے ہیں انہوں نے یہی اسکیم انسانوں کو بتائی ہے. وہ واقعہ جو آپ نے بائبل میں بھی پڑھا ہوگا، قرآن میں بھی پڑھا ہوگا، وہ اصل میں انسان کو ایک باغ میں رکھ کر یہ دیکھا گیا کہ اس کے اندر جو پوٹینشیل ودیت کیا گیا ہے اس کا ظہور کیسے ہوتا ہے. اور وہ بڑی خوبصورت تمثیل ہے. اس میں اصل میں یہ بتایا گیا کہ دیکھو انسان کو ہم نے ایک جگہ رکھا اور پھر اس کے اوپر کچھ پابندیاں لگا دیں، تو معلوم ہوا کہ انسان جذبات میں آ کر خواہشات کا اسیر ہو کر پابندیوں کو توڑ بیٹھتا ہے. تو معلوم ہوا کہ انسان کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک اس کی انانیت ہے جس سے تفوق کی جبلت جنم لیتی ہے، دوسرے جنسی رجحانات ہیں جن کو اس دنیا کے اندر ایک امتحان سے گزرنا ہے. دونوں کا جب اظہار ہو گیا تو یہ معلوم ہو گیا کہ جو انسان بنایا گیا ہے وہ ٹھیک اسکیم کے مطابق بن گیا ہے. لہٰذا یہ چیز پہلی ہدایت اس کے لیے بن گئی اور اسے کہا آپ دنیا میں جاؤ. بس انسان کی تخلیق کا معاملہ کیسے آگے بڑھے گا ناظرین، اس پر ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے وقت ہوا ایک بریک کا. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم سب بات ہو رہی تھی آدم و حوا کی پیدائش سے آگے انسان کا جیسا ظہور ہوا اس کائنات میں. تو ہم سب آپ فرما رہے ہیں کہ خدا نے انسان کو آدم و حوا کو جنت میں رکھ کر اس کی ڈائمنشنز کو اس کی اسپیسیفیکیشنز کو اسرٹن کیا کہ جس اسکیم کے مطابق میں نے اس کو بنایا تھا یہ ویسا ہی ہے، اور اس کے بعد اس کو کیا کہتے ہیں زمین پر آنے دیا گیا. اور جیسا کہ اقبال نے بھی لکھا، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. تو ہم سب کیا جو پھر حوا کی اور آدم کی نافرمانی کا قصہ ہمیں سنایا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کی پاداش میں انہیں جنت سے نکالا گیا، تو وہ کیا تمثیلی ہے؟ قرآن مجید تو یہ نہیں کہتا کہ اس کی پاداش میں انہیں جنت سے نکالا گیا، وہ تو اس کے بالکل برخلاف یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی ان کی فطرت کا ظہور ہو گیا ان پر بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کو کیا جبلتیں دی گئی ہیں، وہ کیسے کام کریں گی، اور ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے حدود سے تجاوز کیا ہے. انہوں نے فوراً توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے خود انہیں توبہ کے الفاظ القاء کیے، پھر ان کو برگزیدہ کیا اور ایک بڑے منصب پر فائز کر کے دنیا میں بھیجا. جس جنت کا ذکر آتا ہے وہ بھی اصل میں اسی دنیا کا ایک باغ تھا، اس کے اندر ان کو رکھا گیا، اسی زمین پر رکھا گیا. اس باغ میں ان کے لیے ضروری سہولتیں میسر تھیں تاکہ ان کی فطرت کے اندر جو دو بڑے داعیات ہیں، ایک انانیت جس کی بنیاد پر انسان دنیا کے اندر سرکشی اختیار کرتا ہے، دوسرے جنسی جذبات جو انسان پر بعض اوقات اتنا غلبہ پا لیتے ہیں کہ وہ اعلیٰ اقدار کو فراموش کر دیتا ہے. تو دونوں کا امتحان اس میں کر لیا گیا. تو ہم سب جب انسان جنت سے زمین پر آ گیا تو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ جنت اسی زمین کا ایک حصہ تھی، تو یہ کیوں آتا ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے آدم اور حوا کو جنت سے زمین پر اتارا؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ جنت عربی زبان میں باغ کو کہتے ہیں. یہ سیاق و سباق بتاتا ہے کہ اس سے مراد دنیا کا کوئی باغ ہے یا اس سے مراد وہ باغات ہیں یا باغ ہے جو قیامت کے بعد وجود پذیر ہوگا. تو اسی دنیا کا ایک باغ تھا، اور یہ قرآن مجید کی عربی زبان کا اسلوب ہے. اہبتو کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر یہی لفظ جب مصر کے بارے میں بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا تو وہاں اہبتو مصر میں اتر جاؤ، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کسی جنت سے مصر میں اتر رہے تھے؟ یہ زبان کا اسلوب ہے، اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ خیال کرتے ہیں کہ اترنے کا مطلب ہے کسی بلندی سے اترے ہوں گے. یہ بڑی دلچسپ گفتگو شروع ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا تاریخ تبریک میں پہلی جلد کے صفحہ نمبر 91 پر حضرت ابن عباس سے ایک روایت منسوب ہے جس میں بیان کیا جاتا ہے کہ آدم و حوا کی پیدائش سے پہلے زمین پر جنات رہتے تھے، اور پھر سورہ بقرہ کی 30ویں آیت کے مطابق جب خدا نے کہا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے کہا کہ نا یہ بہت زیادہ خونریزی کرے گا کیونکہ ان کو ارادہ و اختیار تم دے رہے ہو اللہ میاں، اور جو جنات ہیں وہ بھی ارادہ و اختیار کی وجہ سے فساد اور خونریزی کرتے تھے. تو ہم سب جب انسان جنوں کو ریپلیس کر کے اس دنیا میں اگر آئے اس روایت کے مطابق، اور انسان بھی فساد اور خونریزی سے باز نہیں آتے، تو کیا انسانوں کو بھی ریپلیس کیا جا سکتا ہے؟ اور کیوں خدا اپنی جو پروڈکٹ ہوتی ہے جس کو وہ بناتا ہے اسپیسیفیکیشن، اس سے وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس اس طرح نہیں لے پاتا جس کی اسے توقع کی جا رہی ہے؟ یہ بات تو دیکھیے یہ مورخین اپنے طور پر بیان کر دیتے ہیں. قرآن مجید اس سارے قصے کو بڑی خوبی کے ساتھ بیان کرتا ہے، اس کی حکمت بتاتا ہے. اس میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے.
اس میں یہ بیان نہیں کیا گیا کہ جنات کو معزول کر دیا گیا ہے، بلکہ اس سے بالکل برخلاف یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح فرشتے ایک مخلوق ہیں اور اس وقت بھی موجود ہیں، اسی طرح جنات بھی ایک مخلوق ہے، وہ اس وقت بھی موجود ہے، وہ اپنے دائرے میں کام کر رہے ہیں، فرشتے اپنے دائرے میں کام کر رہے ہیں، انسان اپنے دائرے میں کام کر رہے ہیں۔ بلکہ اگر آپ مادے کو دیکھیں تو وہ اپنی ٹھوس شکل میں بھی ہوتا ہے، وہ انرجی کی فارم میں بھی ہوتا ہے، اور وہ لائٹ یا نور کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ تینوں سے اللہ تعالیٰ نے تین مخلوقات پیدا کر دی ہیں، فرشتے، جنات اور انسان۔ تو اس وجہ سے تینوں مخلوقات ایک ہی وقت میں کار فرما ہیں۔ چنانچہ قرآن تو ہمیں بتاتا ہے کہ جنات نہ صرف یہ کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت سے واقف ہوتے ہیں، ان کی طرف خود ان کے پیغمبر آتے ہیں، اور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے قرآن کو سنا، اس پر تبصرہ بھی کیا ہے۔ تو ایسا تو قرآن مجید سے نہیں معلوم ہوتا کہ ان کو معزول کر کے یا دنیا سے ان کو جو کچھ بھی ذمہ داری دی گئی تو اسے فارغ کر کے انسانوں کو یہ دنیا کا اقتدار دیا گیا ہے۔ وہ اپنے دائرے میں ایک اختیار رکھتے ہیں، ہم اپنے دائرے میں ایک اختیار یہاں سے ایک تو بڑی دلچسپ بات ہوگی کہ یعنی فرشتے، جن اور انسان یہ تینوں ہی مادے کی مختلف علامات سے پیدا ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کو مابعد طبیعتی کیا کہتے ہیں مخلوقات نہیں کہا جا سکتا؟ نہیں، کیوں کہنا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مخلوقات تو ساری کی ساری اسی دنیا سے متعلق ہے، اس کے ماورا تو صرف ذات خداوندی ہے۔ ذات خداوندی کسی مادے سے تخلیق نہیں ہوئی، اس کی ذات کے بارے میں ہم کوئی علم نہیں رکھتے، وہ آپ سے آپ ہے، اس کا کوئی خالق نہیں ہے، اس کی ذات ہماری گرفت میں بھی نہیں آتی۔ لا تدرکہ الابصار کی قرآن مجید نے تمثیل اختیار کی، اس کی مثال بھی کسی چیز سے نہیں دی جا سکتی۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، باقی مخلوقات جتنی ہیں ان کو ہم سمجھ بھی سکتے ہیں، قرآن مجید کے اشارات سے سمجھ سکتے ہیں، اپنے سائنسی تحقیق سے سمجھ سکتے ہیں، اپنے تجربے اور مشاہدے سے جان سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے کام صاحب، یہاں سے ہم گفتگو کا سلسلہ آڈینس کی طرف لے کر چلیں گے۔ جی آپ پوچھیے۔ صاحب، آپ نے جب انسان کی تخلیق کا مقصد آپ سے پوچھا گیا تھا، آپ نے پہلے کہا کہ جنت کے لیے مقیم تیار کرنے کے لیے خدا نے بنایا، تو اس کے بعد پھر یہ بھی ایک بات سامنے آئی کہ خلیفہ ایک بنایا جائے گا دنیا کے لیے، تو اس میں تھوڑا سا کانٹرڈکشن نہیں آ جاتا کہ دو ڈیفرنٹ پرپزز سامنے آ جاتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے جنت کے مکینوں کا انتخاب کرنا پیش نظر ہے۔ اب سوال یہ ہے کیسی مخلوق بنائی جائے اس کے لیے، تو وہ ایسی مخلوق ہو سکتی ہے اگر آپ نے انتخاب کرنا ہے جس کو ارادہ و اختیار دیا جائے۔ وہ آیت یہ بیان کرتی ہے کہ ہم نے زمین پر ایک ایسی مخلوق بنانے کا فیصلہ کیا جسے ہم ارادہ اور اختیار دیں گے۔ ارادہ و اختیار کس مقصد کے لیے دیا گیا ہے؟ اس مقصد کے لیے دیا گیا ہے کہ وہ سرکشی کرتے ہیں یا بندگی اختیار کرتے ہیں، یہ دوسری جگہ بتایا گیا۔ اور یہ سرکشی اور بندگی کا نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ وہ نتیجہ یہ ہے کہ جنت کے لیے یا جہنم کے لیے انتخاب ہو جائے گا۔ تو یہ پوری بات ہے جو قرآن نے بیان کر دی ہے۔ جنت میں تو فرشتے بھی ڈالے جا سکتے تھے، وہ تو بندگی کرتے رہتے ہیں، تو انسان کا مطلب ایک جان بوجھ کے کانفلکٹ کریٹ کرنے والا مخلوق کیوں بنایا گیا؟ یہی بات یہ ہے کہ یہ تو فیصلہ خالق نے کرنا ہے۔ آپ کے والدین نے فیصلہ کیا کہ وہ آپ کی پیدائش کا اقدام کریں، کر دیا انہوں نے۔ اب اس کے بعد ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ خالق نے یہ فیصلہ کس بنیاد پر کیا ہے۔ قرآن نے یہ بتایا کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، ہم یہ سارے سیاروں ستاروں کو جمع کریں گے، یہ ہم نے پہلے ہی بنا کے بکھیر دیے ہیں، اور پھر اس دنیا کے اندر جو ہم نے ایک مخلوق بنائی ہے اس کا انتخاب کریں گے۔ یہ جو انتخاب ہے یہ ہمیں بڑی رفعت دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود اس کو حاصل کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ جس کو چاہتا جنت میں بٹھا دیتا، جس کو چاہتا جہنم میں ڈال دیتا، وہ خالق ہے۔ لیکن اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک ایسی مخلوق وہ بنائے گا جو اپنے استحقاق پر خود محنت کر کے جنت کو حاصل کرے گی۔ کیا کہنے ہیں اس مخلوق کے کہ جو اس سارے مراحل سے گزرنے کے بعد اتنی اعلیٰ زندگی حاصل کرے گی۔ صاحب یہاں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن ناظرین اس سے پہلے وقت ہوا ایک بریک کا، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ جی آپ۔ صاحب دوسری بات یہ ہے کہ جو بات آ گئی کہ ایک انسان اپنے کس طرح برتاؤ کی بیسس پہ جائے گا جنت یا دوزخ میں، تو اس کے اوپر بھی کافی زیادہ آ جاتا ہے کہ وہ لوگ جو نبیوں کے زمانے میں تھے، وہ لوگ ان کا کرائیٹیریا کافی مختلف ہوگا ہم لوگوں کے بارے، کیونکہ ہمارے وقت تو نبوت ختم ہو چکی ہے۔ تو اب ہم لوگوں کے لیے وہ کافی مشکل نہیں ہو جاتا آج کل کی دنیا میں اس طرح کا اس سٹینڈرڈ پہ اترنا؟ جب لوگوں کے سامنے نبی ہوتے تھے تو اس وقت کافی ڈیفرنٹ ہوتا ہوگا، مطلب فالو کرنا خدا کو یا بہتر ایک انسان بننا۔ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ اس وقت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ قرآن مجید میں جو نبیوں کی تاریخ بیان ہوئی ہے اس کو پڑھیے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ زیادہ تر لوگوں نے انکار کر دیا۔ آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھیے زیادہ تر لوگ اقرار کر رہے ہیں، زیادہ تر لوگ مان رہے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ 950 سال کی جد و جہد کے بعد اتنے ہی لوگ ایمان لائے کہ ایک کشتی میں سوار ہو سکتے تھے۔ صالح علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ چند لوگوں کو لے کر نکلے۔ لوط علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ بیوی بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔
تو اس وجہ سے تاریخ کا تجربہ تو یہ بتاتا ہے کہ ہر دور میں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ وہ سلامتی تباہ کے ساتھ چیزوں کو دیکھے تو وہ سرکشی سے نکلتا ہے. یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو سرکشی کی سزا دی گئی ہے اور اسی دنیا میں ان کو سزا ملی. تو انسان کے اندر اصل میں بنیادی چیز کیا ہے؟ اس کی انانیت. یہ انانیت ہے جو خدا کے سامنے جھکنے کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہے. اگر وہ خدا کی معرفت حاصل کر لے اور اپنی بندگی کا احساس کر لے تو سرکشی سے نجات حاصل کر لیتا ہے. جیسے ہی سرکشی سے نجات حاصل کرتا ہے اس کے بعد آج چاہے حقیقت کو سمجھنا 10 لمحے نہیں لگتے سمجھنے میں، اور پیغمبروں کے زمانے میں چاہے تب بھی کوئی وقت نہیں لگتا. آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبروں کے زمانے میں ابو جہل تھا، پیغمبروں کے زمانے میں فرعون تھا، پیغمبروں کے زمانے میں شداد تھا، اور قریش مکہ کے اندر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال بسر کیے. ساتھ لے کر جتنے لوگوں کو نکلے تھے وہ 200-250 سے زیادہ نہیں تھے. لیکن غامدی صاحب نبوت کے وقت معجزے بھی تو ہوتے تھے. آج بھی ہوتے ہیں. سب سے بڑا معجزہ تو خود قرآن مجید ہے، اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے. آپ سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ 14 صدی پہلے ایک کتاب نازل کی گئی. بظاہر اگر دیکھیں دنیا کی نگاہ سے تو ایک ایسے شخص پر نازل کی گئی کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ امی تھا، اس کا کوئی علوم کا پس منظر نہیں تھا، وہ یونان اور روما میں پیدا نہیں ہوا، عرب کے صحراؤں میں اس نے پرورش پائی، اور اس پر ایک ایسی کتاب نازل ہوئی کہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں اور اس کے ایک حرف کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سائنس کی تحقیق نے، علم کی ترقی نے، دنیا کے تجربات نے اس کی کوئی چیز غلط ثابت کر دی. غالب صاحب بات یہ ہے کہ ایک حدیث میری نظر سے گزری صحیح بخاری کی، جس کے مطابق ہر 1000 میں سے 999 لوگ دوزخ میں داخل ہوں گے. پھر ایک قرآن مجید کی بھی آیت ہے جس میں یہ کہا گیا، ہمیں بتایا گیا کہ خدا دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھر دے گا. ہم سب آج بھی جب ہم دنیا کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ برائی زیادہ ہے. بہرحال اچھے لوگ اس طرح اقتدار میں نہیں ہوتے، اس طرح طاقت میں نہیں ہوتے. ہر طرف ایک شیطانی قوتوں کا غلبہ ہمیں نظر آتا ہے. تو ہم صاحب اس سے بظاہر دیکھنے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہرحال جو زیادہ لوگوں کی تعداد ہے ان کا جو جھکاؤ ہے، انکلینیشن ہے، جنت کی طرف نہیں بلکہ دوزخ کی طرف ہے. تو جب خدا کا مقصد تخلیق یہ ہے کہ وہ جنت کے لیے لوگوں کا انتخاب کرے اور جبکہ زیادہ لوگ دوزخ کی طرف مائل ہو رہے ہیں، تو اس سے کیا ڈیوائن سکیم کے اوپر کوشچن مارک نہیں اٹھتا؟ خدا نے تو انتخاب کرنا ہے، ارادہ دے دیا، اختیار دے دیا، تو انسان ہے جو اپنی بدقسمتی کا سودا کر لیتا ہے. اور دوسری یہ جو بات عام طور پر بیان ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ جنت کے مستحق نہیں ہو سکیں گے، وہ ابتداً جہنمی کے مستحق ہوں گے، اور ان میں سے بہت سے ہوں گے کہ جو اپنی اپنی سزا بھگت لینے کے بعد پھر جنت کے مستحق ہو جائیں گے. تو ایک عمل ہے جو وہاں بھی جاری رہے گا اسی طریقے سے. یعنی اگر کسی آدمی نے سرکشی اختیار کی ہے، استکبار اختیار کیا ہے، تو ہمیشہ کی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جو لوگ ایمان کے ساتھ غلطی کر بیٹھے، کوتاہی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، ان کے لیے سزا کی مدتیں ہو سکتی ہیں، وہ اس کو گزاریں گے اور گزارنے کے بعد ایک ارتقائی عمل کے نتیجے میں جنت میں چلے جائیں گے. اس کی تخلیق کا مقصد کہ جب انسان آدم بھی نہیں بنا تھا اس وقت خدا کے ذہن میں کیا تھا کہ میں اپنی جنت کے لیے لوگوں کو منتخب کر رہا ہوں؟ بالکل یہی ہے، قرآن مجید نے بڑی وضاحت سے اس کو بتایا ہے. آپ اگر قصہ آدم ابلیس کی آیات سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھیں تو اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا، پھر آدم و حوا کو ہم نے ایک باغ میں رکھا، اس میں جب ان کی فطرت کا ظہور ہو گیا تو ہم نے اسی وقت انہیں بتا دیا کہ اب تمہارے اس سارے امتحان کا نتیجہ نکلنے والا ہے. وہ دیکھیے اس میں الفاظ ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، پھر میری ہدایت آتی رہے گی وقتاً فوقتاً. جو پیروی کریں گے ان کے لیے نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ، اور جو یہ پیروی اختیار نہیں کریں گے ان کے لیے پھر تکذیب کریں گے، جھٹلائیں گے، ان کے لیے جہنم کی وعید ہے. صاحب آپ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا تھا ایک پروگرام میں کہ انسان پر ایک حیوانی دور بھی گزر چکا ہے. تو غامدی صاحب اگر انسان کو خدا نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کو ایک سلیکشن پروسیس سے گزار کے جنت یا دوزخ کے لیے مستحق قرار ٹھہرائے، تو غامدی صاحب جو لوگ حیوانی دور میں پیدا ہوئے تھے تو ان کی تخلیق کا کیا مقصد تھا؟ وہ تو اس پروسیس پہ عمل نہیں کر سکیں گے نا. ان کی تخلیق کا وہی مقصد تھا جو حیوانات کی تخلیق کا مقصد ہے. یعنی وہ تو انسان ابھی بنے ہی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ قالب بنایا تھا ان کا. انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کا قالب ہے، یہ اس کا حیوانی وجود ہے. اس حیوانی وجود کے اندر وہ شخصیت ودیت کی گئی ہے. قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے کہ ہم نے انسان کے حیوانی وجود کو جب پایا تکمیل تک پہنچا لیا، نفخت فیہ من روحی، اس کے بعد اس میں اپنی پھونک پھونکی اور اس کے نتیجے میں اس کو شعور ملا، انسانیت ملی. تو انسانیت جس گروہ کو دی گئی وہ ہے جس کی ابتدا آدم و حوا سے ہوئی ہے. یہ وہ دو انسان ہیں، یعنی ایک آدم اور ایک حوا، جن سے اب انسانیت کی ابتدا ہو رہی ہے. لیکن آدم و حوا تک انسان کے جس حیوانی وجود کی تشکیل کے بے شمار مراحل ہیں جو پہلے وجود سے انسان نے بشری شعور کی طرف کس طرح سفر طے کیا، اس پر ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. لیکن ناظرین اس سے پہلے وقت ہوا ایک بریک کا، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد.
بریک کے بعد خوش آمدید. غنی صاحب, فتوحات مکیہ میں ابن عربی نے ایک واقعہ بیان کیا ہے جس کے مطابق انہوں نے لکھا ہے کہ ایک جن خانہ کعبہ میں حج کر رہا تھا, تو ایک شخص نے اس سے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے, تو اس نے کہا کہ میری عمر کئی ہزار برس ہے. تو اس نے کہا اچھا تمہاری عمر کئی ہزار برس ہے تو تم نے آدم کو تو دیکھا ہوگا. تو اس جن نے استہزائیہ انداز میں پوچھا کہ کون سا آدم؟ آدم تو کئی تھے. اب غنی صاحب, اس بات کو میں کنیکٹ کر رہا ہوں آپ کی پچھلی بات سے جس میں آپ نے فرمایا کہ انسان نے ایک حیوانی وجود سے بشری شعور کی طرف سفر کیا. تو غنی صاحب, جو ماڈرن ایوولوشنسٹس ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو جینیٹک اوریجن ہے وہ ایک نہیں ہے. تو کیا آپ یہ بات کر کے انسان کا جو نظریہ تخلیق ہے اس کی حمایت کر رہے ہیں؟ نہیں, میں قرآن مجید کا نظریہ آپ کو بیان کر رہا ہوں. قرآن مجید کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے حیوانی وجود پر ہزاروں سال گزرے ہیں. قرآن اس کو بیان کرتا ہے, بدا خلق الانسان من طین, ہم نے انسان کو بنانا شروع کیا گارے سے, مٹی سے, وہاں سے وہ زمین کے پیٹ سے پیدا ہونا شروع ہوا. بالکل ایسے جس طرح کہ دوسری جگہ اس کی تمثیل بیان کیا کہ انبتکم من الارض نباتا, ہم نے زمین سے تمہیں ایسے ہی اگا دیا جس طرح کہ ہم پودے اگاتے ہیں. تو انسان کے لیے جو چیز اب رحم مادر ہے, ماں کا پیٹ ہے, وہی چیز پہلی تخلیق میں زمین کا پیٹ بنا. تو زمین کے پیٹ سے انسان پیدا ہونا شروع ہو گئے. یہ انسان ہی نہیں بلکہ دوسری مخلوقات بھی پیدا ہوئیں. یہ حیوانی وجود کی تشکیل تھی. جب یہ پایہ تکمیل کو پہنچ گئی کئی نسلوں میں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں نے کیا کیا, ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین, پھر میں نے خود اپنی نسل پیدا کرنے کی صلاحیت اس میں پیدا کر دی. جب یہ صلاحیت پیدا ہو گئی اس کے بعد فرمایا ہے کہ پھر میں نے اس کے اندر انسانی شعور بخشا, اور پھر اس قالب میں جب انسان آیا تو وہ پہلے انسان آدم و حوا تھے, ہم سب انہی کی اولاد. صاحب, یہاں سے ہم گفتگو کا سلسلہ آڈینس کی طرف لے کے چلیں گے. جی آپ پوچھیں. جس کو بہترین دودھ بھی میسر ہے اپنے گھر پہ, بہترین شہد بھی میسر ہے اپنے گھر پہ, حوروں کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے, ایسی شراب بھی میسر ہے جس میں مستی بھی ہے, سرود بھی ہے, اس کے لیے جنت میں کیا اٹریکشن ہے؟ اس نے موت پر قابو پا لیا, بڑھاپا نہیں آئے گا, عزم حلال نہیں ہوگا, شباب نہیں جائے گا. جنت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا. جنت نام ہے ابدی زندگی کا, جہاں موت پر موت واقع ہو جائے گی. اس سے بڑھ کر انسان کی خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں اور انسان مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. 20-25 سال کی عمر میں شباب کی عمر کو پہنچتا ہوں, 15-20 سال میرے شباب کے ہوتے ہیں, اس کے بعد عزم حلال, پھر تو میں اٹھ بھی نہیں سکتا. کہلا یعلم من بعد علم شیئا. میں نے تو اپنی زندگی میں جنت دیکھ لی, میرے لیے بہت پیچھے رہ کے گیا, مطلب میں نے جنت دیکھ لی, اب میرے لیے کیا اٹریکشن ہے؟ موت آئے گی بھی تو آیا کرے, کیونکہ میں نے ایک بھرپور زندگی جی لی. آپ نے جنت کی بڑی معمولی سی جھلک دیکھی ہے. آپ نے جنت کی بڑی معمولی سی جھلک دیکھی ہے, وہ بھی آپ کو اس لیے دکھائی گئی ہے تاکہ آپ کچھ اندازہ کر لیں کہ وہاں کیا ملنے والا ہے. سر, اگر میں بندگی اختیار نہیں کروں گی تو مجھے جنت نہیں ملے گی, اور میری زندگی کا تو مقصد ہی صرف جنت کا حصول ہے, تو پھر زندگی بیکار ہے. آپ کے خیال میں یہ کوئی معمولی مقصد ہے؟ یعنی ابدی زندگی, اٹرنل لائف, جس کے اندر آپ کا شعور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پائیدار ہو گیا, خدا کی ابدیت میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے حصہ عطا فرما دیا, یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ یعنی مجھے یہ بتائیے, آپ تو زندگی کے چند گھنٹوں کے لیے ترس رہی ہوتی ہیں. یہ آپ کے ہسپتال, یہ آپ کی طب, یہ آپ کی جد و جہد, یہ آپ کی کاوشیں, یہ آرام کی خواہش, یہ آپ کا پڑھنا, یہ آپ کا اٹھنا, یہ آپ کا زندگی کی جد و جہد کر کے مال کمانا, یہ دنیا میں فساد پیدا کرنا کس لیے ہے؟ چند دن کی زندگی کی لذت کے لیے. تو میں تو آپ کو نوید دے رہا ہوں ابدی زندگی کی لذت. ٹھیک ہے ہم سر. جی آپ پوچھیں. آپ نے انسان کی جو تخلیق ہے اس کا ہمیں قرآنی نظریہ بتایا, لیکن جو ماڈرن سائنس ہے اس میں ایوولوشن کا نظریہ جو ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ انسان اور تمام دوسرے جو جاندار ہیں ان کا ایک کامن ڈسینٹ ہے, یونی سیلولر سے ساری جو ہے وہ ایوولوشن ہوئی ہے. تو یہ تو بظاہر ہمیں جو مذہب کا نظریہ ہے تخلیق کا اس سے متصادم نظر آتا ہے, اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ دونوں نظریات پر غور کیجیے, دونوں کے دلائل پر غور کیجیے. جو پہلا نظریہ آپ نے سائنس کا بیان کیا ہے وہ ایک نظریہ محض, کوئی حقیقت نہیں ہے. ابھی تک کوئی اس کا ایویڈنس نہیں دستیاب ہو سکا. دنیا کے اندر جتنا فاسلز کا ریکارڈ ہے اس کی نفی کر رہا ہے پوری طرح. جو دعوے کیے گئے تھے صحیح ثابت نہیں ہوئے. سیل کے بارے میں جو معلومات ڈارون کے زمانے میں تھی, اب دنیا بہت اس سے آگے بڑھ گئی. جینیٹک سائنسز سے جو ایویڈنسز آ رہے ہیں وہ فاسل ریکارڈز کے ساتھ کوئنسائڈ کر رہے ہیں, اور کامن ڈسینٹ کے جو دلائل دینے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان اور جانوروں کے جو مختلف اعضاء ہیں جسام کے وہ بالکل ملتے جلتے موجود ہیں. قرآن کی تھیری تو سر جو ہے وہ ایک ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ ایسا ہوا, اگر وہ سائنٹیفک تھیری ہے تو اس پہ سائنٹیفک ریسرچ کیسے ہو سکتی ہے؟ خدا آپ کو توفیق دے تو کریں, الہام قرآن سے بھی لینا سیکھیں. یہ دیکھیں کہ ڈارون کے نقطہ نظر کے اوپر کیا اعتراضات اب ہو گئے ہیں, دنیا میں نئی تحقیقات نے کیا مسائل پیدا کر دیے ہیں. فاسلز کا پورا ریکارڈ ابھی تک
پوری طرح نفی کر رہا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے صرف اس کے بارے میں کچھ چیزیں پڑھ لی ہیں, کبھی اس کا سائنٹیفک مطالعہ نہیں کیا کہ اس کے اوپر اعتراضات کرنے والے کیا اعتراضات کر رر ہیں. اب تو دنیا میں اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے کہ میرا خیال ہے نوجوانوں کو اس کو پڑھنا چاہیے. ابھی تک یہ کوئی حقیقت نہیں بن سکی, اور اس کے مقابل میں قرآن کا نظریہ موجود ہے. کیجئے تحقیق اس کے اوپر, یہ آپ کو بتائے گا جن چیزوں کے اصل میں ریکارڈ پیش کیے جا رہے ہیں قرآن نے تو اس کا راز کھول دیا ہے کہ وہ اصل میں انسان کے حیوانی وجود کا ارتقا ہو رہا تھا اس. لیکن سائنٹیفک ریسرچ جو ہے وہ سائنٹسٹ کرتے ہیں, جو اس کی ایک میتھڈالوجی ڈیسائیڈڈ ہے اس کے مطابق کی جاتی ہے. جب آپ جو تھیریز یا جو مذہب ہمیں تھیریز پیش کرتا ہے, اگر اس کی سائنٹیفک بنیادوں پہ ریسرچ نہیں کی جا سکتی تو اس لیے لوگ نہیں کرتے. کیوں نہیں کی جا سکتی؟ سائنسی ریسرچ کو آپ جانتے ہیں کیسے ہوتی ہے؟ پہلے ایک مفروضہ ایک بڑے آدمی کے ذہن میں آتا ہے, پھر اس کے بارے میں ایویڈنس تلاش کرنا شروع کیا جاتا ہے. یہ بھی ایک مفروضہ تھا جو ڈارون نے پیش کیا. ڈارون نے کسی حقیقت کو نہیں بیان کیا تھا. ڈارون تو خود اپنی کتاب اوریجن آف دی اسپیشیز میں اعتراف کرتا ہے کہ ابھی مجھے اس کی درمیان کی کڑیوں کے بارے میں کوئی چیز بھی نہیں میسر آ سکی. ابھی تک جتنا ایویڈنس میسر آیا وہ کیا ہے؟ وہ ایک نو کے اندر تبدیلیوں کا ہے. مثال کے طور پر پروانوں کی مثال دی جاتی ہے کہ خاص علاقے کے اندر ان کا رنگ تبدیل ہو گیا اور وہ پیدا ہونا بند ہو گئے. کسی نو سے نو میں تبدیل ہو گیا, اس کا کوئی آج تک ایویڈنس پیش نہیں کیا جا سکا. تو نو سے نو کی تبدیلی ہے جس کے لیے ڈارون کے نظریے کو اپنا کوئی ایویڈنس, کوئی شہادت پیش کرنی ہے. آج راہ کرم ذرا آپ ان چیزوں کو پڑھیے جو اس پر تنقید میں لکھی جا رہی ہیں. گاندھی صاحب, آپ فرما رہے ہیں کہ انسان کی زندگی کا جو حتمی مقصد ہے وہ جنت کا حصول ہے, اس کے لیے خود کو حقدار ثابت کرنا ہے. ناظرین, اسی پر ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, لیکن اس سے پہلے وقت ہوا ایک بریک کا. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم صاحب, آپ فرما رہے ہیں کہ انسان کی زندگی کا جو ایبسولوٹ مقصد ہے وہ ہے جنت کا حصول. جس جنت کا مذہب ہمیں کیا کہتے ہیں, ہمیں اس کا نقشہ کھینچتا ہے, اس میں تو ایک ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہاں صرف بشر جو کیا کہتے ہیں جبلی وجود ہے, حیوانی وجود ہے, انسٹنکٹیو وجود ہے کہ وہاں دودھ اور شہد کی نہریں ہیں, وہاں حوریں ہیں. اس کی تسکین کے لیے تو کافی سامان موجود ہے جو اس کا حیوانی وجود ہے, جو اس کا انسٹنکٹیو بینگ ہے, لیکن اس کے جو بشری شعور ہے, جو اس کی انٹلیکچوئل سینس ہے, وہ کیا متاثر نہیں ہوگی؟ کیا وہ جمود کا شکار نہیں ہوگی؟ جب جس خدا نے عارضی دنیا بنائی ہے اس نے آپ کو یہاں جمود کا شکار نہیں ہونے دیا, تو جو ابدی دنیا بنائے گا, کیا عقل یہ نہیں کہتی کہ آپ اس عارضی دنیا میں جتنا تنوع, جتنی جدت, جتنی ندرت, جتنے ارتقاء کے مواقع اس نے پیدا کر دیے ہیں, قیاس کریں کہ وہ خداوند جب ابدی دنیا بنائے گا تو کیا بنا ڈالے گا؟ یعنی اس دنیا کے اوپر قیاس کریں گے نا. علم کی بنیادی اصول یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کے سامنے موجود ہے, یہ دیکھیں وہ کیا ہے. عارضی دنیا ہے, موت تعاقب کر رہی ہے, 20-25 سال کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے, خواہشیں پوری نہیں ہوتی, آرزویں دم توڑ دیتی ہیں. اس سب کچھ کے باوجود اتنی لذت پیدا کر دی ہے, اتنی کشش پیدا کر دی ہے کہ کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے گام صاحب جی, آپ پوچھیں. حدیث میں غالباً ایک روایت اس طرح سے ہے کہ حضرت موسیٰ نے حضرت آدم پہ کوئی اعتراض کیا تھا کہ آپ کے نکلنے کی وجہ سے جنت میں ہمیں یہ سب کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے. تو اس کے جواب میں آدم نے غالباً یہ فرمایا تھا کہ مجھے اس بات کا تانا دیتے ہو جو میرے بس میں نہیں تھی. میں اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے, تو وہ اس کا مطلب اشارہ اس طرف ہے کہ جو انسان آدم صاحب جنت سے جب نکلے تو وہ غلطی تھی اور اس کی سزا کے چکر میں یہ باقی تمام سلسلہ شروع ہوا. دوسری بات یہ کہ سر انسان کے آپ جمود کی بات کرتے ہیں کہ جمود کا شکار نہیں ہے, کیا انسان ازل سے جمود کا شکار نہیں ہے؟ انسان کبھی خدا نہیں بن سکتا. اگر میں کبھی سوچوں تو میں خدا نہیں بن سکتا, جو کہ ایک آپٹیمم بینگ ہے. اب میں ارتقاء میں جتنی مرضی منزلیں طے کرتا چلا جاؤں, میرے آخر تو کچھ نہیں ہے. وہی ایک حقیقت ہے, وہ میں اب مان لوں, وہ میں ایسے 50,000 سال بعد مان لوں, وہ میں جنت میں جا کے مان لوں. خدا تو ہے جی ہم تو میں تو رک گیا ایک جگہ پہ آ کے. جی ہم صاحب, پہلی بات کے جواب میں یہ گزارش ہے کہ جب قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ انسان کی تخلیق کس طریقے سے ہوئی ہے, اس کا مقصد کیا ہے, پیش نظر کیا ہے, اور بڑی وضاحت سے بیان کر رہا ہے. اس کے بعد روایت کی حیثیت کیا ہے, اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے گا. روایات انسانوں سے انسانوں تک پہنچی ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, بات کیا بن گئی, کیا صورت اختیار کر گئی, محققین جانتے ہیں کہ اس میں کتنی کچھ مراحل آتے ہیں. تو ہمیں جن معاملات میں قرآن نے ایک ہدایت دے دی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. پیغمبر نے جن الفاظ میں اسے پیش کیا انہی میں محفوظ ہے. اس کے بعد کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہر روایت کے بارے میں محدثین کا متفقہ اصول ہے کہ اس کو خود قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے گا. دوسرے سوال کے جواب میں عرض کروں گا کہ دیکھیے, میں نے جمود کا ذکر قیامت کے بعد کی زندگی کے بارے میں کیا ہے. اس دنیا کے اندر تو انسان کو عارضی طور پر بھیجا گیا ہے. یہاں تو بے شمار مسائل ہیں جن کے اندر وہ زندگی بسر کرتا ہے. ان کا سوال یہ تھا کہ کیا وہاں ہم جمود کا شکار نہیں ہو جائیں گے؟ تو میں نے عرض کی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو عارضی طور پر ہے, اس میں تو ایک لمحہ بھی جمود کا نہیں آتا, ہر لحظہ اضطراب ہے. دنیا کی زندگی تو عارضی, تو دنیا کی زندگی بھی نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے جو مومنین ہیں,
کیونکہ ان کی سیلف تو آگے چلی گئی, اب یہ وجود نہ گیا تو نہ گیا, سیلف تو کنٹینیو کر گئی نا. تو عارضی تو ان لوگوں کے لیے جو آگے نہیں جائیں گے, جو آگے چلے جائیں گے ان کے لیے تو عارضی یہ بھی نہیں ہے. آگے سبھی جائیں گے, ایسا نہیں کہ صرف مومنین جائیں گے, مطلب وہ جنت میں آگے ماننے والے بھی جائیں گے, نہ ماننے والے بھی جائیں گے. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ ایک ایک شخص کو یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا, آپ ہر لحظہ, ہر لمحہ, ہر دن پروردگار کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو اس وجہ سے وہاں تو آپ کو جانا ہے, مجھے بھی جانا ہے, ہر ایک کو جانا ہے. اس کی سپریم کیا ہے, ہم کہاں تک بڑھیں گے؟ وہاں تک جہاں تک ہمارا پروردگار چاہے گا. ہم اپنے حدود پہچانیں. یہ کیا صورتحال ہے کہ ایک بکری, ایک بھیڑ اپنے حدود سے تجاوز کر کے انسان بننا چاہے, اور انسان اپنے حدود سے تجاوز کر کے خدا بننا چاہے. انسان کے لیے اصل علم یہ ہے کہ اپنے حدود کو پہچان کر اپنی تخلیق کے اوپر غور کرے. ڈارون کا افسانہ اپنی جگہ, حقیقت واقعہ تو یہ ہے کہ بکری آج سے صدیوں پہلے بلکہ کروڑوں سال پہلے بھی ایسے ہی موجود تھی, آج بھی ویسے ہی موجود ہے. اس میں چیز ہے, میں نے ایک فائنل ٹیم کا انتخاب کرنا ہے تو میں اس سے پہلے کچھ ٹیسٹ ٹیموں کی امتحان لیتا ہوں. اب یہ تو میں انسان ہوں, مجھے نہیں پتا کہ اچھا کھلاڑی کون ہے, برا کھلاڑی کون ہے. میں امتحان لیتا ہوں تاکہ ایک اچھی ٹیم بنا لوں. اب خدا کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. خدا کو پتہ ہے کہ اچھا انسان کون ہے, برا کون ہے, کس نے کیا کرنا ہے. تو کیا یہ بہتر نہیں تھا خدا کے لیے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کو, جنہوں نے دوزخ میں چڑھنا ہے, ان کو نکالیں؟ بھائی دوزخ بھرنے کی کیا ضرورت ہے, آپ جنت ہی رکھیں, اس میں فائنل جو ڈالنے ان کو ڈال کے ختم کریں سلسلہ. یہ تو آپ نے اپنی کمزوری کا اعتراف کر لیا, اور آپ نے ہم جیسے سارے انسانوں کو گناہ گار کیوں کہہ دیا؟ دنیا میں انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں, اس انتخاب میں کامیاب ہوئے ہیں. آپ ان کی طرف بھی نگاہ اٹھا کے دیکھیے. میں نے تو آپ سے عرض کی ہے, انتخاب کیسے ہوتا اگر ارادہ و اختیار نہ دیا جاتا؟ ارادہ و اختیار دیا جائے گا, ارادہ و اختیار دیا جائے گا تو پھر گناہ گار بھی ہوں گے, پھر سرکش بھی ہوں گے, پھر گوارہ کرنا پڑے گا. اور اگر خدا اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرتا تو مثبت فیصلہ تو قبول کر لیا جاتا, منفی فیصلہ کیسے قبول کیا جاتا؟ نہ قبول کریں, خدا بے نیاز ہے, اس کو لوگوں کے فیصلوں سے کیا ہے. خدا عادل بھی ہے. یہ آپ نے خدا کی صرف ایک ہی صفت جانی, خدا علیم ہے, خدا حکیم ہے, خدا عادل ہے. وہ اپنی ساری صفات کے ساتھ ہے, وہ بے نیاز ہے. وہ بے نیاز ہے اس معنی میں کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ علم و حکمت کے ساتھ دنیا کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے. اس وجہ سے وہ عدل کے خلاف, حکمت کے خلاف کیسے کر سکتا ہے؟ اگر کسی انسان کو وہ جہنم میں ڈال دیتا اپنے علم کی بنیاد پر, تو وہ کھڑا ہو کے کہہ سکتا تھا کہ مجھے تو موقع ہی نہیں دیا آپ نے. ٹھیک ہے سر, آپ بولا کہ انسان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ جنت جائے, اور ہم مسلمانوں اور ایک سلیکشن پروسیس سے بھی گزریں گے اس جنت میں جانے کے لیے. تو ہم مسلمانوں کو تو چلیں یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا ہم نے چیزیں کرنی ہیں جس پہ ہم پورے ہوئیں گے تو ہمارا سلیکشن ہو جائے گا اور ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو کیا یہ جنت صرف مسلمانوں کے لیے ہے یا غیر مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ اگر غیر مسلمانوں کے لیے بھی ہے تو ان کا سلیکشن پروسیس ہم سے مختلف ہوگا یا ہماری طرح کا ہی ہوگا؟ ایک ہی معیار ہے, ایک ہی پر سب کو پرکھا جا رہا ہے. جتنے بھی لوگ جن کو آپ غیر مسلم کہتے ہیں, ان کے کبھی آپ کتابوں کو پڑھیں, ان کے اہل علم سے ملیں, وہ سب اسی کی تمنا میں جی رہے ہیں. بائبل بھی یہی بیان کر رہی ہے, وید بھی یہی بیان کر رہے ہیں, قرآن بھی یہی بیان کر رہا ہے. تو وہ سب جنت کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. ایسے تو نہیں ہے جیسے اگر آپ کہتے ہیں کہ خدا کی بندگی کو ماننا ہے, تو بہت سے لوگ ہیں جو فری میسنریز بھی ہیں, وہ تو شیطان پرست ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو ہندو بھی ہیں جو ایک سے زیادہ خدا کو مانتے ہیں, تو ان کی بندگی میں ویسی فرق آ جائے گا. تو پھر ان کے لیے جنت کا کوئی وجود نہیں ہے یا ان کے لیے جنت بنائی نہیں گئی ہے؟ جنت تو سب انسانوں کے لیے ہے, سب انسانوں کے لیے خدا نے جنت بنا دی, ارادہ و اختیار دیا. اس کے بعد بتایا کہ اس کا معیار کیا ہے, وہ ایک ہی معیار ہے, اور وہ معیار قرآن مجید نے بھی بیان کر دیا, بائبل نے بھی بیان کر دیا, تمام الہامی صحیفے بیان کرتے ہیں. وہ معیار یہ ہے کہ خدا کی سچی معرفت, اس کے حضور میں جواب دہی کا احساس اور اچھا عمل. یہ جو بھی کر رہا ہے, قرآن تو تمام مذاہب کا نام لے کے یہ کہتا ہے کہ مسلمان ہوں, یہودی ہوں, نصرانی ہوں, صابی ہوں, اس کے زمانے میں جتنے مذہب تھے سب کا ذکر کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ ایک ہی معیار پر سب کو جانچا جائے گا. نہیں, پر ہمیں یہ بھی تو پتہ ہے کہ جو مسلمانوں کے علاوہ کرسچینٹی لے لیں, بائبل بدل چکی ہے آج تک, اور باقی سارے ہم تو قرآن خوش قسمتی ہے ہماری کہ قرآن نہیں بدلا. تو اس طرح ان کی جو پروسیس ہے, ان کی جو ٹیچنگز ہیں وہ تو بدل چکی ہیں نا آج تک. اس معاملے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. آج آپ انجیل کو اٹھا کے پڑھیں, یہی منادی کر رہی ہے. انجیل کو کبھی آپ اٹھائیں, حیرت انگیز طریقے سے وہ یہی کچھ بیان کر رہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. ویدوں کو اٹھائیں, وہ یہی بیان کر رہے ہیں. تمام الہامی کتابیں ایک ہی بات بیان کرتی ہیں. آپ نے شرک کی بات کی, سب سے زیادہ اعلیٰ درجے پر شرک کی تردید تورات کرتی ہے. آپ تورات کو اٹھائیے, کوئی چیز ایسی نہیں. دیکھیے جو تبدیلیاں انہوں نے کی وہ کیا تھیں. وہ تبدیلیاں انہوں نے کی ہیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں.
یعنی قوموں کے اندر جو ایک انانیت پیدا ہو جاتی ہے کہ پیغمبر ہم سے باہر کیوں آ جائے، تو وہ نبوت کے بارے میں چند چیزیں جن کو انہوں نے تبدیل کیا، جنت کی طلب، عمل صالح کی ترغیب، حضرت مسیح ایسے ہی دیتے ہیں۔ یہ تو وہ مذاہب ہیں جو ہمیں پتہ ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں جو کتابی مذاہب ہیں، جن کی کتابیں آئی ہوئی ہیں، یہ یہودی، کرسچن، مسلمان، پر بہت سے ایسے مذاہب بھی ہیں جو نہیں آئے ہوئے ہیں اترے ہوئے بہت اوپر سے سے۔ کا لفظ آپ نے کیسے بول دیا، دنیا میں 2.5 ارب کے قریب اس وقت مسیحی ہیں اور 1.5-2 کروڑ کے قریب یہودی ہیں، 1.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں، باقی ہندو ہیں جن کی کتابوں سے ہم واقف ہیں، بڑی تھوڑی تعداد ہے باقی، اور ان تو مذاہب تھوڑی کے اندر تعداد کا کیا قصور ان ہوا؟ مذاہب کے اندر ان تک بھی حق پہنچ گیا۔ اللہ کا کام تو یہ کہ ہدایت پہنچا دی اس نے۔ آج تو وہ ذرائع پیدا ہو گئے ہیں کہ ایک ایک دروازے تک ہم یہ بات پہنچا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا ہے قرآن مجید نے کہ آدمی سے مواخذہ صرف اس کے علم کی بنیاد پر ہوگا۔ یہ کہنا فیئر ہوگا کہ جن لوگوں کو نہیں یہ علم پہنچا، جن لوگوں کو اسلام نہیں پہنچا، جن لوگوں کو کرسچینٹی نہیں پہنچی، تو وہ لوگ اس سلیکشن پروسیس سے ہٹ کے اور ان پہ معافی ہے۔ یہ 3 باتیں تو ہر ایک کو پہنچ گئی ہیں، ایک یہ کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، ایک یہ کہ مجھے جواب دہ ہونا ہے، اور ایک یہ کہ جواب دہی کی بنیاد کیا ہے، اچھا عمل۔ اس سے تو کوئی خالی نہیں۔ یہ کہنا تو ہمیں تو نہیں پتا کہ سب کو پہنچے کہ نہیں، بہت سے لوگ جتنی ہیں جو دنیا ہمیں جس طرح معلوم میں نے ہے، کہا فری جتنی میسنریز ہے، دنیا ہمیں معلوم ہے، نہیں دیکھیے وہ انکار کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ان کو پہنچا نہیں، وہ یہ کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے۔ ایک ہے پہنچنا اور ایک چیز ہے کسی کا پہنچنے کے بعد نہ ماننا۔ تو نہ ماننے والے تو مسلمانوں میں مل جائیں گے، یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں موجود ہوں گے۔ پہنچنے کا عمل ہو چکا ہے، اور پہنچنے کا وہ عمل اس شان کے ساتھ ہوا ہے کہ اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ علم دیا، گرد و پیش کے ماحول میں یہ علم دیا، انبیاء علیہ السلام کے لیے علم دیا۔ غامدی صاحب، یہاں پہ ہم آج کی گفتگو کو اگلے پروگرام تک موقوف کرتے ہیں۔ ناظرین، اب تک کی گفتگو کے بعد ایک بات جو کھل کر سامنے آئی ہے وہ یہ کہ مقصد حیات جو روایت بیان کرتی ہے اس کے متعلق ہمارے نوجوانوں کے اذہان میں بہت سارے سوال ہنوز باقی ہیں، لیکن کہیں مقصد حیات کی تعبیروں کا جو اختلاف ہے، کہیں وہ اختلاف کسی لسانی رکاوٹ یا لنگوسٹک بیریئر کا نتیجہ تو نہیں۔ یہی وہ مرکزی نقطہ ہے جس پہ اگلے پروگرام میں ہم آج ہی کی گفتگو کو اپنے شرکا اور محترم جاوید احمد غامدی کے مابین جاری رکھیں گے، مگر تب تک کے لیے مجھے اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے جیو نیوز۔ آپ نے جنت کی